السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ الرحمن ہے، آج اس کی آیت مبارک کریمہ 5 سے لے کر 9 تک کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، اور ستارے یا بیلیں اور درخت وہ دونوں سجدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا، تو اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سورج اور چاند کا ایک حساب سے چلنا بھی ہے، کیونکہ اس کا سارا دنیا کا جو نظام ہے وہ ان دو جو ہے نا سورج اور چاند، ان کی حرکات اور شعاعوں سے وابستہ ہے۔ دن ہے یا رات کا اختلاف ہے، موسموں کی تبدیلی کا تعلق ہو، یا سال اور مہینوں کا متعین کرنا ہو، یہ ایک حساب سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور اتنا زبردست یہ حساب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لاکھوں سال گزر گئے، لیکن ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس کے غروب، طلوع اور اس کی جو منزلیں ہیں وہ اس قدر حساب کے ساتھ چل رہی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج سائنس کا دور ہے، اور سائنس مصنوعی چیزیں بھی تیار کرتی ہے۔ ایک چیز قدرتی ہوتی ہے اور ایک مصنوعی ہوتی ہے، اور سائنس کی جو جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں، کم از کم اسے گریس دینے کی، تیل لگانے کی، یا کسی نہ کسی طرح اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لیکن لاکھوں سال گزر گئے، ہمیں سورج چاند اسی طرح چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں کوئی فرشتہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ ٹھک ٹھک کر رہا ہو، کوئی ٹھیک کر رہا ہو۔ اس قدر زبردست اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جو ہے نا وہ حساب کتاب ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سورج اور چاند کے حساب ہی سے ہمارے دین کا تعلق بھی وابستہ ہے۔ جیسے سورج کا تعلق تو نمازوں ہی کے ساتھ ہے، کہ سورج غروب ہوا مغرب ہے، سورج کو زوال آیا تو یہ ظہر ہے، اور چاند کا جو تعلق ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں، حج ہو، عیدین ہو، حتیٰ کہ جو اسلامی جو ہے نا تاریخیں وہ چاند سے وابستہ ہیں۔ عدت کے مسائل ہوں، اور دودھ پلانے کی مدت ہو، اس کا تعلق سب کا چاند کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک نا غلط فہمی پائی جاتی ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ سورج کو انگریزوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا، اور چاند کو جو ہے نا اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔
یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ترجیح جو ہے نا دلائل کی روشنی میں اسلام نے قمری نظام کو ہی دی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم موسم پسند تو ہیں، موسم پرست نہیں ہے۔ دیکھیں نا اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو دیکھیے گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں، سردیوں میں بھی، حج گرمیوں میں بھی آتا ہے، سردیوں میں بھی آتا ہے، جبکہ جو سورج کے ساتھ ہے نا وابستہ نظام، ان کی تاریخ میں 25 دسمبر ہے تو 25 دسمبر ہی رہنی ہے۔ لیکن یہ انگریزوں کا نہیں ہے سورج، اللہ تعالیٰ کے ہی ہے سورج۔ جب یہ انگریز نہیں آئے تھے تو اسی انسان سے پہلے یہ سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ اسلامی مہینوں کو اسلام ترجیح دیتا ہے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح مذاہب والوں نے دوسرے جو ہے نا تبدیلیاں کر دی، اسی طرح جو قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ شروع سے ہم نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ قمری نظام ہی چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں، دین کے ہاں، تو پھر وہ شمسی نظام جو ہے نا جس طرح اور تبدیلیاں آئیں تو ادھر بھی آ گئی، لیکن یہ دونوں نظام اللہ کے ہیں۔ یہ یعنی کہ زیادہ فضیلت والا چاند ہے، کم فضیلت والا سورج ہے، بلکہ اگر آپ کہیں نماز بہت اہم عبادت ہے تو اس کا تعلق ہی سورج کے ساتھ ہے، اور جو رمضان المبارک کی سحری اور افطاری اس کا تعلق ہی سورج کے ساتھ ہے۔ 2 رکن جو ہیں وہ اسلام کے وہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ چھٹی بات یہ ہے، یہ حساب سے تو چل رہے ہیں، اصل میں نعمت ہمارے لیے بن گئے ہیں نا۔ حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انداز میں یہ سورج اور چاند کا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اپنے قوانین میں جگہ رکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثلاً یہ جو ہے نا یہ ان کا آپس کا حساب، ایک تو ہے نا آپ کا توجہ جا رہی ہے کہ یہ دنیا کا نظام، زمین میں نظام چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کے آپس کا بھی تو حساب ہے نا کہ قوت کشش جو ہے نا، جن کو انہوں نے قریب کھینچنا ہے قریب کھینچتے ہیں، جن کو انہوں نے دفع کرنا ہے اپنے آپ سے دور کرنا ہے وہ دور ہی رہتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت جو علم فلکیات جانتے ہیں وہ تو اتنی ایسی زبردست باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا تو اس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتی، لیکن اتنا بڑا ہونے کے باوجود آپس میں ٹکرا نہیں رہے، اور میں نے بتایا کہ ایک غالباً سیکنڈ کا منٹ کا فرق نہیں پڑا، اس قدر بڑی حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ یہ حساب سے چلنا جو ہے نا یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ اب یہ ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ درس یہ دے رہا ہے کہ جب یہ سورج اور چاند اپنی حد کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بھی اللہ کا امر و نہیں ہے کہ اس ٹائم نکلنا ہے اس ٹائم نہیں نکلنا، تو اے انسان جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم مخلوقات کو اپنے حکم کا پابند کر رکھا ہے تو کیوں نہیں میرے حکم کا پابند؟ ان کو دیکھ کر تم بھی میرے جو ہے نا وہ حکم کا پابند جو ہے نا وہ ہو جاؤ۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور بیلیں اور درخت وہ دونوں جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ادھر نا ہاں جی پوچھ ہاں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ زمین مسخر ہے یا مطلب ساکن ہے، ہندی یا سورج یا اس طرح سے انہوں نے بات کی تھی، تو وہ
کیا یہاں سے بات ملتی ہے ہمیں؟ نہیں وہ تو نا ان کی بات نہیں مطلب ٹھیک تھی، وہ تو بالکل رد ہو گئی، انہوں نے 100 کے قریب دلائل دیے ہیں، تو میرا اس ادھر یعنی کہ اتنا نہیں ہے، لیکن بات ان کی غلط ہے احمد رضا خان بریلوی، کیونکہ اب تو سائنس نے یہ کہہ کہ دونوں ہی جو ہے نا اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، کوئی ساکن نہیں ہے، اور یہ مختلف اوقات میں مختلف نظریات رہے ہیں، یونان سے ہی نبی علیہ السلام سے پہلے ہی اب تک، وہ اس کا تعلق چونکہ علم فلکیات سے ہے، کبھی انہوں نے سورج کو ساکن قرار دیا، کبھی زمین کو ساکن قرار دیا، کبھی کہا زمین حرکت کر رہی ہے، کبھی کہا سورج حرکت کر رہا ہے، تو قرآن مجید سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر اپنے اپنے مدار میں جو ہے نا گھوم رہا ہے، اور اس کی ایک حد متعین ہے، تو بہرحال وہ ٹھیک، ان کی بات نہیں ٹھیک۔ اگر وہ رد ہوگی، بات یہ تھی کہ ایک اور بھی چیز رد ہوگی، چلے سائنس نے پروف کر دی ہے اور قرآن سے بھی چلے کچھ نہ ہو، لیکن ابھی بھی ان کے علماء کرام یہی دلیل دے رہے ہیں کہ ابھی بھی ہاں ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تقلید ہے نا سخت قسم کی، تو وہ تو مجدد انہیں مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، تو یہ پردہ بڑا سخت ہوتا ہے نا کہ بندہ بعض اوقات، اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم میں ہی ہے کہ اگر ہمارے بھی کسی بڑے نے اگر کوئی غلطی اور وہ واضح ہو جائے ہم اقرار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام غلطی پر نہیں قائم رہ سکتے، باقی ہر کوئی غلطی پر قائم رہ سکتا ہے، اس کے اجتہاد میں، استنباط میں، استدلال میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے اور ہو بھی جاتی ہے، اور انہی میں سے یہ بھی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اچھا یہ نا نجم کے یہ 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ کیا گیا ہے ستارے اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے بیلیں۔ بیلیں سے مراد کہتے ہیں 2 درخت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تنے والے درخت ہوتے ہیں اور ایک بغیر تنے والے پودے کہنے وہ ہوتے ہیں، تو اب یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس کے دونوں ہی مفہوم لیے جا سکتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دونوں مفہوم لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں اپنے مقام پر، یہی تو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اب انہوں نے نا دیکھیے وہ بریکٹ ڈال کر نا دونوں ہی ترجمے کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کہ انہوں نے یہ کمال کے بعض میں نے دیکھا ہے ترجمے کرنے والوں نے ایک کیا، کسی نے ستارے کو کر دیا، کسی نے بیلوں کو کر دیا، تو انہوں نے دونوں کے لے لیا کہ مثلا اس میں جو معنی آپ لینا چاہے لے لیں۔ اب دونوں میں کی دلیل کیا ہے؟ جو ستارے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھیے جی پیچھے آ رہا تھا الشمس والقمر پھر والنجم آ گئے، تو سیاق و سباق سے اس کا ستارہ ترجمہ کر لیں، اور ویسے بھی وہ سورج چاند ستاروں کو پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم ان کو سجدہ کر رہے ہو، وہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے، تو انہوں نے پھر ستارے معنی لیا پچھلوں کی لحاظ کرتے ہوئے، اور جنہوں نے معنی یہ کیا ہے کہ اس سے مراد بیلیں ہیں، میں نے کہ بغیر تنوں والے درخت، وہ آگے آ رہا ہے وہ شجر اور درخت، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ درخت تو دونوں ہوتے ہیں نا، بیلیں بھی اور یعنی کہ بغیر تنے والے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اگلے کا چیز کا خیال رکھتے وہ شجرو کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے النجم میں بیلے کو ترجیح دے دی، اور جنہوں نے پچھلے والوں کا مفہوم لیا انہوں نے ستارے کو ترجیح دے دی، تو بہرحال جی بڑی زبردست یہ بات ہے کہ قرآن مجید کا آپ دیکھ لیں اور راہیں کھلی ہیں، مطلب آپ بھی جو پسند کرنا چاہیں اس میں سے ترجیح دینا چاہیں اور دونوں بنتے ہیں۔ اس کے مصدر میں اس کا ترجمہ کیا بنے؟ یہ تو ہے یہی ہے نا، نجم سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جو چمکنے والی ہو، مصدر یعنی لغت کے اعتبار سے،
لیکن نجم سے اس قرآن مجید کی سورہ پیچھے نجم نہیں آئی، نجم آئی ہے، ستارے کو کہتے تو ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا کہ کیا یہاں پہ جو پہلے جو ترجمہ جو ہے جو مفہوم کے اعتبار سے لیا گیا نہیں 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 نہیں، وہ بھی یا وہ اس کے معنی مینا بھی مینا، یعنی کہ دونوں مینا ہے اس کی۔ میں سوچ رہا ہوں میں کچھ اور ہی مان لیتا میں آج ان کا سوچ رہا اچھا، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور بیلیں اور درخت وہ دونوں جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے سے مراد ہے اطاعت اور تعظیم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پودوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو جن جن خاص خاص کاموں کے لیے انسان کے فوائد کے لیے بھی بنایا ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو ان کی ڈیوٹی پوری ہونے کی وجہ سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ درخت کے اندر اور یہ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فوائد رکھے ہیں اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے ہیں، تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور پھر 17ویں بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو یسجدان کے الفاظ ہیں نا، تو اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سجدے سے مراد ہوتی ہے انتہائی درجے کی اطاعت، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن جو سلف صالحین ہیں وہ چونکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سجدے کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، یہ حقیقت میں سجدہ کر رہے کہ یہ درخت ہوں اور یہاں ستارے ہوں۔ قرآن مجید میں آ بھی رہا ہے کہ یہ سائے جو ہے نا، ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دائیں بائیں سجدہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ اپنے عمل سے ہم کو سبق دیتے ہیں کہ اے انسان، تو ہمیں سجدہ کرتا ہے، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، درختوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، یا بطور تبرک، جیسے وہ نہیں رہا کہ لوگ اپنا انہوں نے ہتھیار لٹکا دیتے تھے تبرک کے لیے، آج بھی چراغ جلا لیتے ہیں، اور کسی نہ کسی حوالے سے درخت کو کوئی اسیب شدہ مان کر، ہاں جی، نفع نقصان کا سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بتایا کہ اتنی اتنی اہم چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں اور تم ان کو سجدہ کر رہے ہو، جبکہ تم ان سے اشرف ہو۔ یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں اور اپنے سجدے سے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ یہی مفہوم دینا ہے کہ سجدہ کرتے تھے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، تو پھر درخت کی جگہ تو وہ بت نہیں آئیں گے، کیونکہ زیادہ تعداد تو بتوں کی دی ہے شاید درخت کی بجائے۔ نہیں، وہ ایک چیز جہاں بیان ہو رہی ہو تو دوسرے کی نفی نہیں نا، یعنی کہ ادھر ایک خاص شرک کا رد ہے ایک خاص زاویے سے، تو دوسرا جو مفہوم ہے بتوں کا، اس کا انکار تو نہیں نا ہے۔ یہاں تو تضاد ہو کہ اگر یہ شرک ہے تو وہ نہیں پایا جاتا، تو پھر تو ہو گیا تضاد۔ لیکن ایک زاویے سے جب ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ ستارہ ڈوب گیا ہے اور چاند نکلا ہے اس سے روشن ہے، سورج اس سے بڑا ہے، تو وہ قوم کیا تھی؟ ستارہ پرست تھی، تو مطلب ہے بت پرست بھی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دو آیتوں میں اگر بڑی چیزوں کا نام لیا جا رہا ہے نا، سورج، چاند، ستارے، پھر اچانک ایک چھوٹی مطلب درخت کی اگر کہیں نا، اگر جو میرے لمحے وہ کم ہی کی گئی ہوگی، لیکن کم کی گئی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، تو شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ شرک ہی ہے۔ وہ اب دیکھیں نا ریا کا، ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بعض کا حتیٰ کہ یہ بھی آیا کہ یہ چھوٹا شرک ہے کہ تم دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر دو۔ تو اب شرک تو جس حوالے سے بھی شرک ہو، ہاں جی، بلکہ یہ پتھروں سے تو بہتر ہے، واقعی درخت اس سے بڑا ہے کہ کم از کم نشو نما پانے کی طاقت تو رکھتا ہے، پتھر تو بیچارہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔
چلیے جی بڑا والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اس نے بلند کیا اور اس نے رکھ دیا میزان، اللہ تطغوا فی المیزان کہ نہ تم زیادتی کرو میزان میں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے اور نہ تم کمی کرو تول میں۔ اچھا جی، اب اس میں جو بات ہے نا، اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ فرمایا کہ جو آسمان کی بلندی ہے اس کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ رفع میں بعض کہہ رہے ہیں کہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، رتبے کی بھی بلندی ہے آسمان میں اور مادی اعتبار سے بھی بلند ہے۔ اور یہ نا یہاں پر ایک نکتہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں اور مجھے وہ اچھا لگا ہے۔ غور آپ نے کیا کہ قرآن مجید میں ماشاءاللہ اب آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آپ پر یہ بات بخوبی واضح ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی آسمان کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ ادھر اللہ تعالی نے آسمان کا ذکر کیا ہے تو ساتھ یہ ذکر کیا کہ ہم نے میزان بھی رکھ دیا، ترازو پیمانہ، تول کا جو پیمانہ ہے نا وہ بھی ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کیوں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ یہ جو آسمان بلند ہے نا تو یہ عدل و انصاف، یہ ترازو ہے نا، ترازو یہ عدل و انصاف کی علامت ہے۔ یہ آگے بات کھلتی چلی جائے گی کیونکہ ہم نے ادھر ہی تک کی تفسیر کرنی ہے نا 9 تک۔ تو یہ سمجھ لیں کہ تخلیق کا جو مقصد ہے نا آسمان، زمین، انسان، یہ مقصد ہے کہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ تو جب تک یہ عدل و انصاف رہے گا یہ آسمان بھی بلند رہے گا۔ جب ادھر ظلم و ستم ہوگا تو یہ زمین و آسمان کا نظام بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے واضح طور پر 2 چیزیں ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ جب انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو عدل کا قیام ہوگا تو کتنی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو انسان بگڑے کائنات بگڑے، انسان ٹھیک ہے کائنات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس لیے اس میں نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان اس نے بلند کیا اور اس نے رکھ دیا ہے اس میں میزان۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ اس کی نا 2 تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ ایک تو تولنے کا آلہ جس سے ہم چیزوں کو تولتے ہیں، ٹھیک ہے، ترازو، اور دوسرا یہ ہے کہ عدل۔ تو یہ قریب قریب میں نہیں ہے کیونکہ ترازو بھی اصل میں اس کی جو ہے نا رزلٹ، غرض وہ عدل ہی ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ یعنی کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، اگر تول کر لی ہے، اس وقت کے اعتبار سے یہ پیمانے تھے نا، تو وہ پھر جو چیز طے ہوتی تھی تو اس میں ظلم نہیں پایا جا سکتا کیونکہ وہ چیز تول کر دی گئی اور تول کر ہی لی گئی، اور اس سے عدل ہوا، اور عدل ہی سے آسمان کا نظام جو ہے وہ بلکہ کائنات کا نظام قائم ہے۔ 22ویں بات اس میں یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا نا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا کہ آسمان کو بلند کیا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلند ہے، یہ معنی بھی بنتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ
رفع سے مراد بعض اوقات رتبے مقام کی بھی بلندی ہے، رتبے اور مقام کی بھی بلندی مراد ہے۔ مطلب کیا؟ آسمان زمین سے افضل ہے، اور وہ اس کے دلائل یہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا آسمان پر فرشتے ہیں، جہاں پر گناہ نہیں ہوتا، اور جہاں پر گناہ ہو عبادت ہو وہ چیز افضل ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح بھی کہہ لیں عرش آسمانوں کے اوپر ہی ہے، اور ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات با برکت ہے، تو اس لیے وہ آسمان کو جو ہے نا رتبے کے اعتبار سے زمین پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ دینے والی چیز لینے والی چیز سے افضل ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں اوپر والا ہاتھ افضل ہے نچلے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا، نچلے والا ہاتھ ہے لینے والا۔ تو آسمان سے بارشیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مرکز ہے، ادھر ہی سے ہمارا رزق جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آسمان کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحی الہی یا قرآن کی جو پیچھے بات آئی ہے وہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بعض نے کہا نہیں جی بحث ہے اس میں بھی، یعنی کہ اپنے اپنے دلائل ہیں، بعض پھر زمین کو افضل کہتے ہیں کہ جی ادھر بیت اللہ بھی تو ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ادھر ہیں فلاں فلاں، تو یہ جزوی طور پر فضیلت جو ہے نا وہ آسمان کو حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نا لمبی ایک ہے گفتگو، میں نے اس میں سے آپ کو اشارتاً بات کر دی۔ 27ویں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ ووضع المیزان سے جو ہے نا مراد یہ ہمارا زمین والا ترازو ہے، آسمان کی بات کی نا، تو فرمایا زمین پر ہم نے عدل و انصاف کے لیے ترازو رکھ دیا۔ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ جو پہلا آیا نا ووضع المیزان، اس سے مراد وہ آسمان میں ترازو رکھ دیا۔ ترازو کا مطلب ہے حساب کرنا ہے نا، تناسب توازن قائم کرنا ہے، اعتدال۔ تو اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، علم فلکیات جاننے والے جانتے ہیں، وہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کب کبھی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ جس کو جتنا قریب آنا ہے وہ اتنا قریب آتا ہے، جتنا جس کو دور رہنا ہو وہ اتنا دور رہتا ہے۔ اور یہ میزان اللہ نے آسمان پر آسمانوں میں قائم کر رکھا ہے، اور اس جو آسمانوں والا میزان ہے وہ یہی ہے کہ قوت کشش، قوت جسے کہتے ہیں جاذبہ کھینچنے والی، اور دوسری قوت کہتے ہیں قوت دافع دور کرنے والی۔ مطلب جو چیز تباہ کر سکتی ہے نا، برباد کر سکتی ہے، وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ادھر میزان رکھ دیا ہوا ہے ادھر غیبی طور پر، مانوی طور پر، کہ وہ قریب آتی نہیں کہ وہ نظام تباہ و برباد ہو، کیونکہ اوپر کے نظام کے تباہ و برباد ہونے سے زمین کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو میزان والی بات کی ہے، اس کا تعلق آسمان والے میزان سے ہے۔ یہ نا جو کہا ہے نا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے، تو اس میں نا بات کہتے ہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اکیلے نے یہ کام کیا ہے، کوئی بت کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اور واقعی بڑی حیرت کی بات ہے، اتنا بلند ہے، آج تو کوئی چاند پر جانا بڑا فخر سمجھتا ہے، تو آپ کو پتہ جب ادھر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ آسمان تو اس سے کتنا ہی اونچا ہے، تو یہ ادھر پہنچ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو اتنا جو ہے وہ بلند مقام دیا ہے۔ اچھا اب بلاغت دیکھیں قرآن مجید کی، آپ نے غور کیا ان دو آیات میں، یہ نا ایسا مقام ہے کہ اس میں میزان کے الفاظ بار بار آئے ہیں، غالباً 4 بار آئے ہیں۔ دیکھیے کیسے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ،
یہ بھی میزان بالقسط ولا تخسر المیزان. ہاں جی غور کیا، یعنی کہ 2 آیات میں 4 بار مختلف حوالوں سے ناپنے، تولنے، وزن، میزان کی بات کی ہے. اور فرمایا کہ تم نہ زیادتی کرو میزان میں، وَأَقِیمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کمی کرو تول میں. اس میں نا اتنی مطلب زبردست بات کی گئی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان جب تم عدل و انصاف میزان پر قائم رہو گے تو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. اتنی اہمیت والی بات ہے کہ قرآن مجید کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ مثبت انداز میں بھی بات کی ہے اور منفی انداز میں بھی بات کی ہے. بعض کا تو تھا نا چلو جی پورا تولو بس، یا کمی نہ کرو، لیکن ادھر امر اور نہیں اکٹھے ہو گئے ہیں. کیسے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم نہ زیادتی کرو میزان میں، یہ ہوگی نہیں. تو جب نہیں کرتی تو مثبت خود بخود آ گیا نا کہ پورا تول لو. جب کمی نہیں کرنی تو کیا مطلب، پورا تولنا ہے. لیکن آگے پھر فرمایا وَأَقِیمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے، اور وَلَا تُخْسِرُ الْمِیزَان، پھر آ گیا اور نہ تم کمی کرو تول میں. یعنی کہ امر نہیں اس آیت میں آیا ہے، دونوں طرح کہا گیا کہ نہ تو تم نے کمی کرنی تول میں، ہاں جی، اور قائم کرنا ہے تم نے جو ہے نا تول کو صحیح انصاف کے ساتھ. ایک نا دلچسپ نقطہ بھی ادھر اور بھی اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز اہم ہے. تو انہوں نے مفسرین اکرام نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نماز کے لیے قائم بتائے ہیں نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہی انداز ہے نا قرآن مجید کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو. اور وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ کے لیے کہے ہیں کہ تول میں بھی تم جو ہے نا قائم کرو، تول کو بھی. گویا نماز کو قائم کرنا اور وزن کو، تول کو ٹھیک رکھنا، یہ دونوں کو مترادف ایک ہی الفاظ کے ساتھ لائے گئے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز اہم ہے نا، اسی طرح تول کرنا، وزن کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا. میں نے بتا دیا کہ مراد یعنی کہ اس کے اندر سے عدل و انصاف ہی ہے، تو وہ ٹھیک رہے گا تو ٹھیک رہے گا. اب نا میں نے بتا دیا کہ یہ 4 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس کی نا تاریخی طور پر بھی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قوموں پر عذاب آیا ہے شرک کی وجہ سے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پر جو عذاب کا تعلق ہے وہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا ہے. یعنی کہ ٹائٹل پر شرک بھی ہے، وہ اپنی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کفر اور شرک کی وجہ سے، اتمام حجت کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. لیکن ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی. جب ناپ تول میں کمی کی تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ گیا. اب ادھر نا ہم آپ کا ذہن صرف یہ جا رہا ہوگا وہ اس تولنے پر، تو میں نے نا وہ ذہن کو وسعت کے لیے نا لے کے آیا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے
یہ تو پوری کائنات کا نظام ہی تول پر ہے جی، حساب کتاب پر ہے. مثلا اب میں نے نا یہ پوائنٹ نہیں بیان کروں گا، بس میں بیان کرتا چلا جاؤں تاکہ بات کو ہم اب کریں. کم تولنے کی نا جو شکلیں ہیں وہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ کم تول، یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ ایک ذہن ادھر جاتا ہے، یعنی کہ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، یہ ہے کم تولنا، کہ لیتے وقت تو پورا پورا لینا اور دیتے وقت کم دینا. اب اس کا جو ہے نا اصل بنیاد یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ تجارت کے حوالے سے، نفع کے حوالے سے یہ اصول ہے. اب ترازو کے پلے میں فرق رکھنا، بعض اوقات اس کے نیچے مقناطیس لگا دینا کہ وہ جو ہے نا وہ پھر ہو جائے معاملہ جھکتا ہوا. میٹر کس لینا، یعنی کہ یہ دیکھیں آپ بجلی لینے ہیں پوری، تو میٹر کس کے آپ پیسے دینے ہیں تھوڑے. تو یہ کیا ہوا، جب لینے کی باری آئی تو آپ نے تول پورا لیا اور دینے کی باری آئی تو میٹر کس لیا. پھر دودھ کی بات مثال دیتے، فرض کیا وہ کہتا ہے جی میں پورا دے رہا ہوں تول کے گڈوی، نہیں وہ تم نے دھوکہ دیا کہ ظاہر میں تو گڈوی دودھ کی پوری دی لیکن دودھ اتنا ہی ہے جتنا اس میں پانی نہیں ہے. اگر اس میں پانی ہے تو آپ نے کم تولا ہے، ظاہر میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں. کہ بھئی میٹر ہے آپ نے کس لیا ہے، ہاں ریڈنگ پیچھے، چوری میں بھی کم تول میں بھی آئے گا نا، وہ تو دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. بھئی آپ کو جب دینے، آپ نے دینے ہیں نا پیسے بل میں، کم دیے ہیں، وہ چوری کہہ لیں، اس کا نام چوری رکھ لیں، ہے تو ویسے چوری ہی ہے. پانی والا دودھ. اچھا دوسرا یہ کہ گوشت کے پاس چلے گئے ہیں، کسائی کے بعد ہڈیاں زیادہ گوشت کم، اور تاثر کیا دے رہا ہے جی یہ تو سارا گوشت ہے. اچھا پیسے اس نے لیے ہیں گوشت کے اور ہڈیاں اس میں اس نے زیادہ چربی ڈال دی ہے. پھر 100 کلو اگر گندم ہے تو 100 کلو گندم میں اگر کوئی کہتا ہے 5 کلو مٹی ملا دو، کس کو پتا چلے گا؟ تو وہ پھر 100 کلو گندم نہیں ہے، وہ 95 کلو گندم ہے. یہ بھی حساب کتاب میں کتنی کمی ہو گئی. پھر وزن بڑھانے کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہے وہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں سبزیوں کو، یا یہ لہسن تھوم ادرک کو، ہاں جی ساگ کو، وہ صاف پتہ، یعنی کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ معروف بھی ہے اور لوگ اس کا پرواہ نہیں کرتے. اب دھوکہ کیا ہے، خالص جی یہ گھی ہے، نیچے ڈالڈا نکل آتا ہے، ڈالڈا اور دیسی گھی کو جو ہے نا وہ مکس کیا ہوا، دھوکہ ہی ہے نا. پھر اسی طرح ہمارے یہاں قربانی کے موقع پر اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، اس کو ظاہر میں سوڈا واٹر پلا پلا کر اتنا موٹا کیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں 2 دن بعد پتہ لگتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. یہ بھی کم تولنا ہے نا، مطلب یہ نہیں آپ سوچے وہ صرف ترازو ہے. اور اعلی مال کا سودا کرنا، یہ تو ایسا ہے کہ بس علم والے پہچان سکتا ہے. مطلب جب آپ نے معاہدہ کیا اور آپ نے یہ کہا کہ جی میں آپ کو اعلیٰ کوالٹی کی چیز دوں گا، اب اس کو کوئی کسی کو پتا نہیں، لیکن جب دینے کی باری آئی تو وزن پورا لکھا، کوالٹی کم کر دی. جب آپ نے اس کا معیار اور کوالٹی کم کر دی ہے، اس کو اس کے معیار کے مطابق، کوالٹی کے مطابق چیز ہی نہیں دی، تو یہ بھی کم تولنا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں معاملہ رکھا. حتیٰ کہ
جعلی دوائیں، یہ میڈیسن میں یہ آپ دیکھ لینا کہ اگر اعلیٰ قسم کی دوائی ہو، وہ کہتے ہیں جی باہر کے ملک کی دوائی اچھی ہوتی ہے، وہ خالص ہوتی ہے، ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پیناڈول نہیں صحیح ملتی، مطلب فلاں مسائل. تو یہ ہے کم تولنا. اور آپ دیکھیں کتنا کائنات کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے. ان چیزوں کو اگر وسیع پیمانے میں پھیلا کر دیکھیں، اگر ہر بندہ اپنے عدل و انصاف پر قائم رہے تو نظام کتنا اچھا ہو جائے. اور پھر جو ہے نا جعلی نوٹ تک چلا دیتے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا جی میرے دھوکھا کیسا ہے کہ 5,000 کا نوٹ ہے، وہ 5,000 تو دیے ہی نہیں جب وہ نکل ہی جعلی آئے. اور اسی طرح میں نے یہاں تک کسی بھائی نے بتایا کہ آپریشن ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں لیاؤ گھبراہٹ میں نا مریض کے، اور کہتے ہیں وہ سامان لیا، وہ بیچارے لاتے وہ اندر. اب وہ کتنا مریض کو لگا ہے کتنا نہیں لگا، وہ بعد میں جب آپریشن ہو گیا اس میں سے آدھا واپس جا رہا ہے اور ادھر سے شام کو کہہ رہے لاؤ پیسے دو. یہ بھی کم تولا ہے نا، کتنا فراڈ کیا ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ جو بات محسوس ہوئی ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حساب میں لیبارٹریاں بھی آتی ہیں، یعنی کہ یہ ایسا زبردست نظام ہے تولنے کا. اور تولنے کا مراد یہ نہیں ہے حتیٰ کہ بیماری کو ناپنے کا آلہ، بیماریوں کو، بخار کو، تکلیف کو، یہ ٹیسٹ، یہ لیبارٹریاں، اگر ٹیسٹ غلط آ جائے ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیماری ہو نہ تو کتنا گھر میں کہرام برپا ہو جاتا ہے. بعد میں کہتے ہو گئی جی غلطی ہو گئی. یعنی کہ کیا ہوا، وہ صحیح طرح وہ اس نے وہ پیمانہ جو حساب مشین کا تھا اس پر تو اس نے رکھا ہی نہیں اس کو. غلطی سے جان بوجھ کر ہم کہہ رہے ہیں، غلطی سے تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، دوبارہ ہو جائے گا. مجھے وہ کہتے ایک بندے کو کہتے تم اب دیکھیں نا، میں نے بتایا نہیں تھا، ایک کو کہہ دے کینسر ہے، بعد میں 2-3 جگہ جب وہ ٹیسٹ کرائے تو کینسر نہیں نکلا. اور اب اس وقت جو ذہنی تکلیف گھر والوں کو اٹھانی پڑی ہے وہ کدھر جائے گی. اور خطا تو یہ ہے نا کہ بھی وہ ہو گیا تو یہ بعض کا تو خود ہی اللہ معاف کرے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تکالیف ہے، ہوتی نہیں ہے تاکہ پیسہ لوٹا جائے. تو یہ بہرحال جی بہت آپ غور کریں، بڑا وسیع موضوع ہے. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. اور آخری بات کرتے ہیں کیونکہ بعد میں کہ یہ اگر یہ ترازو والا سے مراد ہے عدل، اور مراد ہے کہ ہر چیز کے پیمانے الگ الگ ہے، بلکہ ملازمت کے بھی پیمانے ہیں. مطلب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، شاید ہم بھی اس میں شکار ہیں کہ ٹائم تو کم دینا اور تنخواہ پوری لینا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، حقوق لینے کی باری آئے تو پورا لینا، اور حقوق دینے کی باری آئے تو کم دینا. اس میں اگر میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کم توڑ رہے ہیں اگر ایک دوسرے کا حقوق ادا نہیں کر رہے. اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو وہ بھی کم توڑ رہے ہیں اگر وہ آپس میں اس رشتے کا خیال نہیں کر رہا. اور حتیٰ کہ جو ہے نا یہ جو ہمارے رشتے داروں کے اندر ہے نا عدل و انصاف، یہ بھی تول میں پورا نہیں ہے. تو کتنی بات وسیع ہو گئی. اور حرف آخر یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ ترازو ہوتا ہے، یعنی کہ عدل و انصاف کا. یہ نبی کے مطابق اگر تم دنیا میں یہ ترازو ہے تو عدل و انصاف قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ترازو اتاری ہے وہ ہے نبی کی ذات. نبی کی ترازو سے ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہچان لیتا ہے کہ ایک اختلاف جو ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں یہ 2 کلو کی ہے، دوسرا کہتا ہے 1.5 کلو کی ہے. تو ترازو کو پر رکھیں گے جب وہ چیز، تو ترازو نہ میرا ہے نہ اس کا ہے. اس نے کہہ دینا ہے کہ یہ 3 کلو کی ہے یا 2 کلو کی ہے، آ جائے گی نا وضاحت. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کے لیے ترازو ہوتے ہیں. ہم آخرت کے اعتبار سے
اس ترازو پر، انبیاء کے ترازو پر اپنے اعمال کو تول کر آخرت میں جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نبی والے ترازو میں ہم نہیں اپنے اعمال کو تولیں گے تو یہ جو ہے نا پھر وہ آخرت میں ہمارا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ادھر کہنے کا مقصد یہ آخرت کی بھی دلیل بن جاتی ہے کہ جس ذات نے دنیا کے نظام کو، آسمان کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ترازو نازل کیا، ترازو رکھا تاکہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، عدل ہو، تو قیامت والا بھی ایک اللہ نے ترازو رکھا ہے جس میں نیک اور بد اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ تو اے انسان، جب تو ادھر تول رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ تیرے نیک اعمال اور بد اعمال بھی تولے جائیں گے۔ تو دنیا کا نظام جس طرح ادھر اللہ نے ترازو رکھا ہے، تو واقعی قرآن و حدیث میں آ نہیں رہا کہ ایک پلے میں انسان کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو لامحدود سمندر ہے قرآن مجید۔ تو یہ جو ترازو کی بات کی ہے اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر یقین کریں یہ موسموں کو جو ناپنے والا آلہ ہے نا وہ غلط ہو جائے یا غلط اطلاع دے دی جائے، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، تو صحیح اطلاع دینے کی وجہ سے بندہ زلزلوں سے، سیلاب سے، موسمی تغیرات سے بچ نہیں جائے گا۔ تو اس لیے صرف وہ پیمانہ وہ نہ ذہن میں رکھیں قصہ مختصر وہ ہاتھ والا، بلکہ ہر ایسی چیز جس سے وہ چیز کو تولا جاتا ہے اور اسی کا الگ الگ پیمانہ ہے وہ عدل و انصاف والا ہو تو پورے معاشرے میں عدل و انصاف ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔